بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا اور نبی کے تمام صحابہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ کچھ صحابہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس میں آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، سنن ترمذی کی 1931 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس چیز یا برائی کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ اس حدیث میں ایک عام مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے کا حکم اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بتایا۔ جو صحابی یا صحابہ کی عزت کا محافظ ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، جنت کا حصول یقینی اور جہنم سے نجات یقینی بن جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا بہت بڑی عبادت اور اجر کا ذریعہ ہے اور بہت بڑا ثواب کمانے کا حصول ہے۔ دراصل لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ یعنی آپ کے سالے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ امت کی ماں بنی جو حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان حضرت معاویہ کی سگی بہن ہیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بیٹی ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سسر ہیں۔ لوگ ان کو گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے کے لیے ان کے بیٹے یزید کی خرابیوں کو بنیاد بنا کر اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو اور پھر ابو بکر و عمر عثمان عائشہ حفصہ کو گالیاں دینا اپنا دین تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اہل بیت سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے بھولی بالی سیدھی سادھی عوام کو ان کے خلاف ابھارا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی عزتوں کو اچھالنا چاہتے ہیں اور دین کا حلیہ بگاڑنا اور لوگوں کی نظر میں دین کو مشکوک کرنا اور مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا کروانا جو سراسر غلط اور ناجائز ہے، اور ایسے لوگ مسلمان نہیں بلکہ خناس اور شیاطین ہیں۔ قابل غور بات جو لوگ ہمارے نبی اور تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو صدیق کی بیٹی جو نبی کی محبوبہ اور مومن امت کی ماں ہیں، ان کی کھلے عام توہین اور گستاخی کرتے ہیں۔ ان کو روکنا اور ان سے نمٹنا ضروری ہے اور ان سے بائیکاٹ کرنا میں فرض عین سمجھتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، لیکن فتح مکہ کے سال اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلح حدیبیہ اور عمرہ قضا کے درمیان مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ہیں، کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں قال قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشقص، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کینچی سے کاٹے تھے، چھوٹے کیے تھے۔ صحیح بخاری کی 1730 نمبر حدیث ہے۔ یہ خدمت عمرہ جیرانہ میں سر انجام دی گئی ہوگی، کیونکہ حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا تھا۔
کیونکہ حج سے پہلے حج کا جو عمرہ کیا جاتا ہے اس میں بال چھوٹے کرنا افضل ہے، لیکن اکثر لوگ حاجی یہ نہیں جانتے، اس لیے کہ بال حج میں منڈوانے ہوتے ہیں جس کام کے لیے حاجی آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اکثر حاجی عمرے کے اندر بال منڈوا کر کے، چاہے وہ 8 ذوالحجہ کو مکہ پہنچ رہا ہے بال منڈوا کے مینا چلا جاتا ہے، اور 10 ذوالحجہ کو حج کے لیے جو اس نے بال منڈوانے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں بچتے، تو اپنی اصل کام کے لیے کچھ نہیں بچاتا اور عمرے میں بال کٹوا لیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں ان کو حج کے عمرے میں بال کٹوانا ان کے لیے افضل ہے، نہ کہ منڈوانا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں بال منڈوائے تھے، تو یہ کسی عمرے میں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال چھوٹے کیے ہوں گے۔ دوسری فضیلت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب نبی یعنی کاتب وحی بنے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر، دیکھیے صحیح مسلم کی 6409 نمبر حدیث۔ تیسری فضیلت، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، شادی کی، دیکھیے صحیح مسلم 6409 نمبر۔ اس رشتے کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگے۔ چوتھی حدیث، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد ایک بار یا کئی بار وہ وطر جو پڑھتے تھے وہ ایک وطر پڑھتے تھے جو سنت رسول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا بواحدہ قال انہ فقیہ۔ صحیح بخاری کی 3765 نمبر حدیث ہے کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا انہوں نے وطر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ وہ خود فقیہ ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 3764 نمبر حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے جب وطر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو فرمایا کوئی حرج نہیں، وہ نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ ابھی میں ایک کتاب کی ورگردانی کر رہا تھا جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، وہ ان احادیث میں ایک وطر کیونکہ ان کے مسلک کے اندر جائز نہیں، تو انہیں ایک وطر والی بات حذف کر کے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے کسی فقہی مسئلے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ فقیہ ہیں، لیکن ایک وطر والی بات جو حدیث میں موجود ہے وہ حذف کر دی، وہ کاٹ دی، تاکہ ان کے مسلک کے لوگ کہیں ایک وطر پڑھنا شروع نہ کر دیں۔ تو میں گزارش کروں گا ان سے کہ ان کا ایک مقام ہے معاشرے میں، جس طرح حدیث رسول کو چھپا کر کے اپنے مسلک کی نمائندگی نہ کریں بلکہ اپنے مسلک پر حدیث رسول کو ترجیح دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی بھی مانتے ہیں اور فقیہ بھی مانتے تھے، اس لیے تو لوگوں نے امیر المومنین کہا جیسا کہ حدیث میں بھی لفظ ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک وطر کے عمل شرعی کو حجت گردانتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری کی 990 نمبر اور بھی صحیح بخاری کے حدیث میں اور صحیح مسلم کی 749 نمبر حدیث میں ایک وطر پڑھنے کا ذکر موجود ہے، لیکن کوئی میرا حنفی بھائی ایک وطر پڑھنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کے مسلک کے اندر ایک وطر نہیں ہے۔ چھٹی فضیلت، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اسلوب اس لیے بدلا، مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا، کیونکہ امام بخاری کے اصول کے لحاظ سے ان کی منقبت خاصہ کے متعلق کوئی روایت امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے مناقب کی جگہ ذکر کہا، جیسے حضرت عباس، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت اسامہ بن زید، مصعب بن عمیر،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً کے متعلق بھی مناقب کی جگہ ذکر استعمال کیا اور کئی صحابہ کے بارے میں مناقب استعمال کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مناقب کی جگہ ذکر استعمال اس لیے کیا کہ جو حدیث وہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ اس شرط پر نہیں تھی کہ ان کو مناقب کہا جاتا، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہا۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کاتب وحی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے لحاظ سے 15 رجب اور دوسری روایت کے لحاظ سے 22 رجب 60 ہجری میں اور انگریزی کے لحاظ سے 679 میلادی میں اپریل کے مہینے میں وفات پائی۔ تو اس لیے 22 رجب کو شیعہ لوگ جو کنڈے بھرتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں، جو کرنا بدعت ہے، اور ایک صحابی کی وفات کی خوشی منانا بھی غلط ہے، ناجائز ہے، یہ ان کے گندے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ لیکن اکثر مسلمان رجب میں 22 رجب کو کنڈے بھر کے شیعوں والا رافضیوں والا کردار ادا کر کے صحابی رسول کی شان میں گستاخی کا باعث بنتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ 7ویں روایت مسند طیالسی میں صحیح سند کے ساتھ 2829 نمبر روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی معاویہ یکتب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کے لیے وحی کی کتابت کریں۔ اس حدیث سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہو رہا ہے، جو کہ بے اجماع امت بہت بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو صحابی اور مسلمان ہی نہیں مانتے، اور کچھ مسلمان اور صحابی تو مانتے ہیں لیکن کاتب وحی نہیں مانتے، جبکہ ہم نے اوپر بھی ذکر کیا اور ادھر بھی ذکر کیا، وہ صحیح مسلم کی روایت ذکر کی جس میں ان کے والد نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا لیں، تو آپ نے کہا نعم ٹھیک ہے، میں نے اس کو کاتب بنا لیا۔ اور اس روایت میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس لوگ صحیح روایات آنے کے بعد بھی ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتے۔ 8ویں فضیلت سلسلہ احادیث صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو 82 نمبر پر 82 نمبر پر روایت کیا ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں اور آپ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہے۔ 9ویں فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، یہ مسند احمد کی 17152 نمبر حدیث ہے، اور الشریعہ للآجری کے اندر بھی 1970 اور 1973 نمبر پر حسن درجے کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو قرآن کی تفسیر اور حساب سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا لے، یعنی حکومت اور امارت کو چلانے کے لیے ان کو حساب بھی سکھا دے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے 10ویں فضیلت جو سنن ترمذی کی 3842 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا، انہیں ہدایت دے اور ان کے ذریعے انسانیت کو لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، جس سے ثابت ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہدایت پر تھے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا معیار تھے اور ہدایت کا ذریعہ بنے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ 11ویں فضیلت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد کو جب حمص سے معزول کیا اور ان کی جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی اور گورنر بنایا، تو لوگوں نے کہا انہوں نے عمیر کو معزول کر دیا اور معاویہ کو والی بنایا، تو عمیر نے کہا لا تذکروا معاویۃ الا بخیر فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہم اہد بہ۔ حضرت عمیر فرمانے لگے جن کو معزول کیا گیا تھا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمیر کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، معاویہ کو کیوں گورنر بنایا، تو جو ہٹے ہیں وہ عمیر فرما رہے ہیں تم لوگ معاویہ کا ذکر اچھے طریقے سے کرو،
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ سنن ترمذی کی 3843 نمبر روایت ہے، اور یہ ترمذی کی اوپر والی روایت کی شواہد کی بنا پر یہ روایت بھی صحیح ہے۔ یہ 11 یا 12 ہم نے فضیلتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی۔ اب امام ربیع بن نافع حلبی رحمہ اللہ جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے، جن کی کنیت ابو توبہ ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں معاویہ ستر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَى عَلَى مَا وَرَاءَهُ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے پردہ ہیں، جب کوئی پردہ ہٹا دیتا ہے تو پردے کی پیچھے والی چیزوں پر جسارت کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھیے تاریخ بغداد للخطیب بغدادی کی پہلی جلد 223 صفحے پر اور پہلی جلد 570 صفحے پر، اور تاریخ دمشق ابن عساکر کی اس کے اندر بھی یہ حسن درجے کی روایت موجود ہے امام حلبی کا یہ قول۔ یعنی پردے کے پیچھے جب یہ پردہ ہٹا دیں گے، حضرت امیر معاویہ صحابہ کے لیے پردہ ہے، جب آپ اس پردے کو ہٹا دیں گے پھر آپ امیر معاویہ سے شروع ہو کر کے پھر آپ کتنے صحابہ کو برا بھلا کہتے جائیں گے، جو شیطان آپ سے کروائے گا اور آپ کا گندا عقیدہ اور برا عقیدہ آپ سے یہ کام کروائے گا۔ تو امیر معاویہ یہ جو پردہ ہے، اس پردے کو پردہ رہنے دو، اگر یہ پردہ پیچھے کرو گے تو تمہاری زبانیں صحابہ کے بارے میں کھلیں گی۔ پاکستان کے 24 نیوز چینل نے 10 محرم 1442 میں اس سال 2020 میں شیعہ کی اعلانیہ لعنت جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعلانیہ طور پر کی، اس چینل نے اس کو لائیو نشر کیا۔ نعوذ باللہ، یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا یا صحابہ کو سر عام گالیاں دینے کے لیے بنایا گیا تھا؟ اور اسلام آباد میں سر عام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا گیا، مگر کسی ذمہ دار کے کان پر جوں تک نہ رینگی، نہ ان کو گرفتار کیا گیا، نہ کسی بڑے کا ان کے خلاف کوئی بیان آیا، بلکہ وہ ٹکٹیں لے کر کے لندن جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہاں جا کر کے موت سے چھپو گے؟ چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آگے پکڑ لے گی، اور موت کے بعد اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی یا صحابیہ، اور خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، ابو ہریرہ، امیر معاویہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم پر کسی بھی طرح کا بہتان لگائے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا ان کے بارے نازیبہ الفاظ استعمال کرے، اے اللہ اس کو جہنمی کتوں میں سے کتا بنا دے، اور مرنے کے بعد اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف چوٹی کے کافروں کے ساتھ فرما، اور ان کو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کر کے عبرت کا نشان بنا، اور جو ان کی کسی بھی طرح کی معاونت یا مدد کرے ان کو بھی ویسی سزا دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی حفاظت مسلمانوں کرو، صحابہ کی شان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ دین نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے امت کو دیا۔ اگر آج صحابہ کے خلاف یہ زبان کھولنے کا دروازہ کھول دو گے پھر تمہارا اصل دین باقی نہیں بچے گا، پھر کس کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارو گے، کہاں سے یہ حدیثیں اور روایتیں لوگے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔